دیکھیں علماء کی بھی دو کیٹیگری بیان کی گئی ہیں، علماء حق اور علماء سو۔ تو یہ جو روش ہے اور یہ جو صفت یا وصف بیان کیا گیا یہ علماء سو کا بیان کیا گیا۔ علماء حق کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے، وہ کبھی بھی حق سے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ مر تو جاتے ہیں لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یہ جو بات بیان کی گئی کہ اسلام کو عالم کی لغزش، یعنی عالم علم ہونے کے باوجود جب وہ سامنے والے کو دیکھ کر فتویٰ دے یا مسئلہ سامنے والے کو دیکھ کر بیان کرے، اس کی کیفیت کے مطابق اس کو آسانی دینے کے لیے بیان کرے، تو یہ عالم کی لغزش ہے۔ عالم کو تو یہ چاہیے کہ چاہے سامنے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، کوئی بھی ہے، مسئلہ ایک ہی بیان کرے، اس کا معیار ایک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بندہ قریبی ہے تو مسئلہ آسان کر کے بیان کر دیا، بندہ ذرا مخالفت رکھنے والا ہے تو مسئلہ سخت کر کے بیان کر دیا، نہیں، مسئلہ ایک ہی ہونا چاہیے، اس کا معیار ایک ہونا چاہیے، اپنے پرائے کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اپنا بھی کوئی لغزش کرے اس کی بھی سرزنش اسی طرح کرے جس طرح غیروں کی پکڑ کرتا ہے۔ یہ عالم اور علماء حق ان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے پرائے کا فرق نہیں کرتے، غلط کو غلط کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں۔ تو فرمایا عالم کی لغزش اسلام کو ڈھا دیتی ہے۔ اب اس کی مراد پہلے بیان کر دی گئی کہ اسلام کو ڈھانے سے مراد کیا ہے، کہ اسلام کی عظمت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ اب عوام ہے نا، عوام ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے، وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مولوی، یہ کیسے کام کر رہا ہے۔ تو جب وہ علماء کو غلطی پر دیکھتی ہے، عوام علماء کو جب غلطی پر دیکھتی ہے تو وہ اسلام سے متنفر ہوتی ہے، عالم سے نہیں، مسلمانوں سے نہیں، وہ اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی پوائنٹ وہ قوتیں نوٹ کرتی ہیں جو اسلام کی مخالفت میں کام کر رہی ہیں۔